بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو منفرد چکن کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اسے بنانا تو بہت آسان ہے ہی۔ ذائقہ اس کا ایسا ہے کہ آپ خود بھی اسے بار بار بنانا چاہیں گے۔ آپ اس ریسیپی کو دیکھ کر بتائیے گا کہ میں نے کس چیز سے انسپائرڈ ہو کر اسے کریٹ کیا ہے۔ ہانڈی ہے تو میں نے بون لیس چکن لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے 750 گرام، اباؤٹ 3 پاؤ، اور اس کے اندر میرے پاس بریسٹ اور تھائی کے پیسز ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے کروا لیے تھے جیسے کہ ہانڈی میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا 1 ٹیبل اسپون تکا مسالہ، 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہاف ٹی اسپون کے برابر نمک۔ یہ 3 چیزیں ملا کر ہم اسے میرینیٹ کریں گے اور کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں گے۔ اتنی دیر میں ہم اپنی دوسری پریپریشن کر لیں گے تو ہمیں زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا۔ چکن کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے اسے ایک طرف رکھ لیا تھا، اور اس دوران میں نے آدھا کپ جتنا تیل ایک پین میں ایڈ کر لیا ہے اور اسے ہلکا سا گرم کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کی شملہ مرچ لی تھی اور اسے کیوب میں کاٹ لیا تھا، اور ایک بڑے سائز کا پیاز بھی لے لیا تھا، اسے بھی کیوب میں کاٹ لیا تھا۔ دونوں کو ملا کر میں نے فرائی کرنا ہے ایک ساتھ، اور بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا، بس اسے ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ یہ کرنچی بھی رہے اور بالکل نرم نہ ہو جائے۔ بس اسے ہلکا سا فرائی کروں گی اور اسے پھر نکال لوں گی۔ اب اسی آئل میں میرینیٹڈ چکن کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہلاتے ملاتے ہوئے ہم اسے بھون لیں گے۔ اتنی دیر بھونیں گے کہ جتنی دیر میں اس کا سارا پانی خشک ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہوگا پہلے، اور پھر اس کا جو پانی چھوٹے گا وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ ہمیں اتنی دیر بھوننا ہے، تو مجھے 4 سے 5 منٹ لگے تھے اس کو بھوننے میں، اور اس دوران جو ہے وہ یہ اچھی طرح سے بھون گیا تھا۔ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بھون چکا ہے اور اس کا تیل پوری طرح سے اوپر آ گیا ہے، یعنی کہ جو بھی پانی تھا چکن کا وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں 1 یا 2 ہری مرچیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے 2 ہری مرچیں ایڈ کی تھیں۔ اگر آپ کو اسپائسی نہیں رکھنا تو آپ 1 ڈالیں، اور موٹی والی بڑی مرچیں لی تھیں۔ ساتھ ہی کچھ مسالے ایڈ کریں گے، جیسے کہ نمک میں نے میرینیشن میں آدھا ٹی اسپون ڈالا تھا، تو آدھا ٹی اسپون میں اس میں اور ڈالوں گی۔ کوٹی لال مرچ ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون کے برابر۔ بھنا پسا زیرہ ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون کے برابر۔ یہ تینوں مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ مسالوں کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اچھی طرح سے بھوننا مطلب 1 سے 1.5 منٹ تک بھوننا۔ 4 پکے ہوئے ٹماٹر لیے تھے اور اس کو بنا پانی کے میں نے بلینڈر میں ڈال کر پیسٹ بنا لیا تھا۔ اس پیسٹ کو میں اس میں ایڈ کروں گی، تھوڑا سا مکس کروں گی، ہلاؤں گی ملاؤں گی، اور اس کے بعد کور کر کے اس کو پانی خشک ہو جانے تک پکا لوں گی۔ ٹماٹر کا پانی پوری طرح سے خشک ہو چکا ہے اور بہت ہی خوش رنگ قسم کی گریوی ہماری تیار ہو گئی ہے۔ یہاں اس پوائنٹ پر آ کر میں گیس کی فلیم کو لو کر دوں گی، کیونکہ اب میں ڈالنے لگی ہوں اس میں کریم، جو کہ میں نے ہاف کپ کے برابر ایڈ کیا تھا۔ میں نے یہاں پر آلپر کی کریم یوز کی ہے، آپ کوئی بھی اپنی فیوریٹ برانڈ کی کریم یوز کر سکتے ہیں۔ اور کریم ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے زیادہ نہیں پکائیں گے، بس اسے ہلکا سا اسٹر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو تمام سبزیاں 2 سبزیاں جو ہم نے فرائی کی تھیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں چٹکی بھر اوریگانو ڈالیں گے، اور اس کے بعد ایک مٹی کے ہانڈی کو فوائل پیپر لگا کر میں نے اس کو اچھی طرح سے ریپ کر لیا تھا، کیونکہ مجھے اسی میں سرو کرنا تھا۔ اور اس کے بعد میں یہ تمام گریوی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی، اور ایڈ کرنے کے بعد باقی کے انگریڈینٹس میں اس کی ٹاپنگ پہ شامل کروں گی۔ ٹاپنگ کے لیے میں اس میں موزریلا چیز یوز کروں گی، جو کہ میں نے اس میں 1/3 کپ کے برابر یوز کی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں چیڈر چیز بھی یوز کی تھی، جو میں نے اس میں ہاف کپ کے برابر ایڈ کی تھی۔ اور وہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں نے تھوڑے سے اولیوز لگائے تھے، میرے پاس تھوڑے سے کیپسیکم کے پیسز تھے، میں نے وہ بھی لگائے تھے، اور وہ سب کچھ لگانے کے بعد میں نے اس کو 2 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کی چیز پوری طرح سے میلٹ ہو کر ہانڈی میں مکس ہو گئی تھی۔ اور یہ لیجیے مزیدار پیزا ہانڈی تیار ہے۔ آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ میری یہ کریشن آپ کو کیسی لگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔